حرم اللہ شریف کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح حرم شریف کی فضا بھی بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو۔ چاہے آپ کالے ہیں، گندمی ہیں، سانولے ہیں یا گورے ہیں، کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ چاہے آپ یورپی ہیں، چینی ہیں یا امریکی، کوئی تجسس محسوس نہیں کرے گا۔ چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں یا وہابی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح جی چاہے نماز پڑھیے، دونوں ہاتھ باندھ کر یا ایک ہاتھ باندھ کر یا دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر۔ چاہے نماز کے وقت آپ الگ ہو کر بیٹھ جائیے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نماز میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ بے نیاز فقیر۔ حرم شریف کا وہ فقیر مجھے آج تک نہیں بھولا جو سارا دن اور ساری رات حرم کے عین درمیان میں پاؤں پسار کر چادر میں لیٹا ہوا سویا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے چادر تان کر پڑ جاتا۔ اس کے پاس صرف ایک چادر تھی، وہ چادر اس کا واحد ساز و سامان تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کبھی وضو نہیں کیا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنی بے نیازی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا کہ بسا اوقات اس کے پاؤں خانہ خدا کی طرف ہو جاتے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، لیکن جلد ہی ان کی توجہ دوسری باتوں کی طرف منعطف ہو جاتی اور انہیں وہ فقیر بھول جاتا۔ کچھ لوگ تجسس کے مارے اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتے تاکہ اس پر نظر رکھیں، لیکن کسی زائر میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ اسے جگاتا، اس سے پوچھتے تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو، یا کم از کم اسے اتنا کہتا کہ تم نے اتنی جگہ کیوں گھیر رکھی ہے، اٹھ کے بیٹھو میاں۔ محافظین حرم نے کبھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جا اپنے ڈیرے پہ جا کر سو۔ کسی مولوی میں اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ اسے سرزنش کرتا اور کہتا اپنی ٹانگیں خانہ خدا کی طرف مت کر۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیویوں مردوں کے ساتھ طواف نہ کرو، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے احتراز کرو، نامحرموں کے قریب مت بیٹھو۔